بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مسلم نے اپنی کتاب کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، قال لم یتکلم فی المہدی الا ثلاثۃ، کسی بچے نے اپنی ماں کی گود کے اندر بات نہیں کی، یعنی جو چھوٹا بچہ ہے 1 دن کا، 2 دن کا، 5 دن کا، 10 دن کا، کسی بچے نے ماں کی گود کے اندر بات نہیں کی فی المہدی، لم یتکلم فی المہدی الا ثلاثۃ، مگر 3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ماں کی گود کے اندر بات کی۔ وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا ہے عیسیٰ ابن مریم و صاحب جریج اور یوسف علیہ السلام کے دور کے اندر ایک بچے نے گواہی دی ان کے حق میں۔ تو 3 بچے ایسے ہیں جنہیں ماں کی گود کے اندر بات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر حضرت جریج کا واقعہ بیان کیا۔ جریج جو ہے یہ ایک بنی اسرائیل کے اندر ایک نیک آدمی تھے۔ انہوں نے اپنے گاؤں سے باہر، شہر سے باہر اپنا ایک عبادت خانہ بنا رکھا تھا، وہاں وہ سارا دن اللہ کی عبادت کرتے رہتے۔ ہوا اس طرح کہ ان کی والدہ ان کو ملنے کے لیے آئی، فَأَتَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّي، جب ان کی ماں اس کو ملنے کے لیے آئی، وَهُوَ يُصَلِّي، وہ نماز پڑھ رہے تھے، فَقَالَتْ يَا جُرَيْج، اس نے ان کو آواز دی۔ جب آواز دی تو جریج نے اپنے دل کے اندر کہا، یا ربی امی و صلاتی، یا اللہ ایک طرف میری نماز ہے اور ایک طرف میری ماں کی آواز آ رہی۔ فَأَقْبَلَ صَلَاتَهُ، پر میں نے نماز کو جاری رکھا، اس کی ماں، اپنی ماں کی جو آواز تھی، جو اس کی پکار تھی، اس کا جواب نہ دی۔ دوسری طرف تو والدہ چلی گئی واپس، جب ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا، کیونکہ وہ تو نماز کے اندر مشغول تھے۔ دوسری دفعہ پھر ان کی والدہ آئی، پھر انہوں نے آ کر اسی وقت آ کر آواز دی، اللہ کا کرنا ہوا پھر اسی وقت وہ نماز کے اندر ہی تھے۔ ظاہر بات ان کا کوئی کام نہیں تھا، انہوں نے اپنا ایک عبادت خانہ بنا رکھا تھا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مشغول تھا۔ تو ان کی والدہ پھر واپس چلی گئی۔ تیسرے دن پھر وہ ان کو ملنے کے لیے آئی اور آ کر آواز دی، یا جریج، تو اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ تو جریج نے کہا، یا ربی امی و صلاتی، یا اللہ ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف میری نماز ہے۔ فَأَقْبَلَ صَلَاتَهُ، پر میں اندر نماز کے اندر مشغول رہا۔ جب تیسری دفعہ ایسا ہوا تو ان کی والدہ نے کہا، ان کو بددعا دے دی۔ بددعا یہ دی کہ اے جریج، تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تو بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے، یعنی تیرا پلہ جو ہے کسی بدکار عورت سے پڑ جائے۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ تو بدنامی ہے سراسر، جب کسی عورت کے ساتھ کسی کا تعلق یا نام لگ جائے اور وہ بھی ایسی جو بدکار ہو، فاحشہ عورت ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کی یہ دعا کو قبول کر لیا۔ ہوا ایسے کہ اسی علاقے کی ایک بدکار عورت تھی، اس نے کہا کہ ہاں میں چاہتی ہوں کہ میں یہ جریج کو ذرا آزماؤں تو صحیح، یہ کتنا بزرگ ہے، پتہ چلے کہ یہ عبادت کرتا رہتا ہے، کس طرح کا بندہ ہے۔ تو وہ ان کے معبد خانے کے اندر گئی اور اپنا آپ اس کو پیش کیا۔ تو حضرت جریج جو ہیں انہوں نے انکار کیا، تو یہ واپس آ گئی۔ انہوں نے ورگلانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس عورت کا کام نہ بنا، تو واپس آ گئی۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس نے وہاں اس کے قریب ہی ایک چرواہا تھا، چرواہا جو بکریاں چرا رہا تھا، اس کے ساتھ اس نے منہ اپنا کالا کیا۔
جب اس نے منہ کالا کیا، یہ اصل ماں کی بدعا کا وہ سارا انتظام ہو رہا تھا، تو اس سے اس کو جو ہے نا وہ بچہ حمل ٹھہر گیا، اور پھر اپنے وقت کے اوپر وہ بچہ پیدا ہوا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس عورت نے کہا کہ ان محلے والوں نے پوچھا کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جریج کا بچہ ہے۔ یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ جریج کا بچہ ہے۔ اب جو وہ گاؤں والے تھے وہ سارے گئے اور جو اس کا معبد خانہ گرا دیا اور جریج کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح میرا قصور کیا ہے، وجہ۔ اس نے کہا جو فلاں عورت نے بچہ جنا ہے وہ تمہارا بچہ ہے۔ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ اس کا بچہ ہے۔ جریج نے کہا کہ وہ اس بچے کو لے کر آؤ۔ جب وہ بچے کو لے کر آئی، چند دنوں کا بچہ تھا، جب بچے کو لے کر آئی تو حضرت جریج نے کہا ٹھہرو، مجھے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ جب نماز پڑھی، اللہ سے معافی مانگی، اللہ سے التجا کی، اور پھر اس بچے کے پیٹ کے اندر ایسے اپنی انگلی چبو کر اس کو کہا کہ بتاؤ تم کس کے بچے ہو؟ تو اس بچہ جو ہے وہ چند دن کا، اس نے بول کر کہا کہ میں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں، میں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اس کے بعد جب وہ جریج جو ہیں بے گناہ ثابت ہوئے تو وہ ان کے جو محلے والے تھے، ماننے والے تھے، وہ جا کر ان کے ہاتھ چومنے لگے، معافی مانگنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا جو معبد خانہ ہے، عبادت خانہ ہے، ہم اس کو سونے کا بنا کے آپ کو دیتے ہیں۔ بے گناہی تو ان کی ثابت ہو گئی جب ایک بچہ بول کر کہہ رہا ہے کہ میں جریج کا نہیں، میں اس چرواہے کا بچہ۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، بس مجھے میرا جو اس طرح کا معبد خانہ ہے اس طرح کا بنا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ جریج جو ہے وہ ایک عابد آدمی تھا، عابد، عبادت گزار تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، وہ عالم نہیں تھا۔ اگر عالم ہوتا تو وہ نماز توڑ کر اپنی والدہ کا جواب دیتا، کیونکہ وہ جو نماز پڑھ رہے تھے وہ نفلی عبادت تھی، نفلی عبادت وہ نفل ہے، اور والدہ کی بات کا جواب دینا اس پر فرض تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک ارشاد بھی فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، اگر میرے والدین زندہ ہوتے یا ان میں سے ایک زندہ ہوتا، وانا فی صلاۃ العشاء وقد قرأت فیہا بفاتحۃ الکتاب فنادى یا محمد لاجبتہما، اگر میرے والدین زندہ ہوتے یا ان میں سے ایک زندہ ہوتا اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، اور میں نماز میں کہاں تک پہنچا تھا؟ وقد قرأت فیہا بفاتحۃ الکتاب، میں نے سورۃ فاتحہ بھی شروع کر دی ہوتی، فنادا، وہ پھر مجھے بلاتے اور یہ کہتے یا محمد، تو لاجبتہما، میں ان دونوں کا جواب دیتا، جی میں ان دونوں کا جواب دیتا۔ فرمایا کہ وہ عالم نہیں تھا، اگر عالم ہوتا، صرف عابد تھا، تو اپنی والدہ کا جواب دیتا۔ اور حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب والدہ کسی کو آواز دے، اگر آدمی نماز کے اندر ہو، نفلی نماز کے اندر ہو، تو وہ نماز توڑ کر اس کا جواب دے۔ اور یہ بھی شاہ فرمایا کہ اگر والد آواز دے فلا تجبہما، تو پھر جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ ایک مرتبہ بتایا والدہ کا اور والد کا، کیونکہ والدہ جو ہے نرم مزاج کی ہوتی ہے، وہ بدعا بھی دے گی، والد اس طرح کم کرتا ہے کہ ایک دم وہ بدعا دینا شروع کر، تجھے آواز دی تم نے جواب نہیں دی۔ تو فرمایا کہ نفلی نماز اگر بندہ پڑھ رہا ہو تو والدہ کسی کو آواز دے تو اس کا جواب دینا چاہیے۔ آج تو ماشاءاللہ ہم فیس بک پر ہوں، فون پر ہوں، اور کسی جگہ بیٹھے ہوں تو والدہ 100 دفعہ آواز دے تو کوئی بچہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو بچوں کے لیے بھی یہ ہے کہ جب والدہ آپ کو آواز دے، اگر آپ نماز کے اندر بھی ہوں، نفلی نماز بھی پڑھ رہے ہوں، تو ان کا والدہ کا جواب دینا آپ پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔